ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ آج میں آپ کو کہانی بتانے چاہ رہا ہوں ایک پراسرار اسکول کی۔ اس اسکول میں مانا جاتا ہے کہ ایک لڑکا پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اچانک سے غائب ہونے کی وجہ کیا بنی؟ کئی سالوں سے اسکول بند پڑا ہوا ہے۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ رہے گی۔ تو ہوا ایسا کچھ تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان ایک پرانا اسکول واقع تھا جس کا نام ورلیم اسکول تھا۔ یہ اسکول کبھی علم کا گڑھ مانا جاتا تھا، پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اسکول کی عمارت ٹوٹی بوٹی اور ویران ہو چکی تھی۔ درختوں کے شاخیں اس کی دروازوں پر چڑھ چکی تھیں اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اسے بھوت اسکول کہتے تھے اور شام کے بعد اس کے قریب جانا بھی کتراتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ کئی سالوں پہلے اسکول میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک دن کلاس روم میں ایک طالب علم پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ وجہ یہ بنی کہ اپنے آپ کیسے غائب ہو گیا وہ۔ اس دن کے بعد اسکول میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ طلباء اور اساتذہ کو رات کے وقت کسی قدموں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے تھے اور کبھی کبھی کلاس کے اندر سے کسی کی رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ آہستہ آہستہ خوف اتنا بڑھ گیا کہ والدین نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا اور اسکول مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ سالوں بعد ایک گروپ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسکول کا راز جاننے کے لیے اندر جائیں گے۔ یہ نوجوان اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اسکول جو کچھ بھی ہے اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک رات وہ سب ایک ساتھ اسکول کے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ زنگ آلود اور بھاری تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کو کھولا ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جس نے سب کو جسم میں خوف کی لہر دوڑ دی۔ اسکول کے اندر کا ماحول مکمل طور پر ویران تھا۔ کمرے گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے اور بے چیز پر ماضی کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ کلاس روم کی طرف بڑھے، اچانک انہیں ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ آواز بالکل ویسی تھی جیسی کہانیوں میں سنائی دیتی تھی۔ سمجھو کہ رونے کی آواز تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور قدم روک لیا، لیکن ایک نوجوان علی نے کہا، یہ سب ہمارا وہم ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ انہوں نے قدم آگے بڑھائے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کلاس روم کے اندر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر اچانک ایک خود بخود بورڈ پر لکھنے کی آواز آئی۔ سب نے دیکھا کہ بورڈ پر لکھا تھا، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہاری روحیں بھی ہمیشہ کے لیے یہاں پر قید ہو جائیں گی۔ یہ دیکھ کر سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ علی نے ہمت کر کے کہا، یہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، کمرے کی لائٹیں خود بخود بند ہو گئیں اور باہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا جو ایک بچے کی شکل تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا اور جیسے ہی وہ قریب آیا، سب کو ایک سرد احساس ہوا۔
جیسے ان کی روحیں سکڑ رہی ہوں۔ ان سب نے چیخ کر دروازے کی طرف دوڑنے لگے۔ دوڑنے کی انہوں نے بہت کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو گیا تھا۔ سایہ ان کے قریب پہنچتا جا رہا تھا اور ان کی قدم رک گئے تھے۔ علی نے ایک آخری چیخ ماری اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے اسکول کے باہر ان نوجوانوں کا سامان پایا لیکن ان میں سے کوئی ادھر تھا ہی نہیں، ایسا کہ جیسے غائب ہو گئے ہوں، جیسا کہ وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ گاؤں والوں نے پریشانی سے واپس گاؤں گئے۔ ادھر جا کر انہوں نے یہ کہانی بتائی۔